بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے اختیار میں آسمانوں اور زمین کی ہر شے ہے، اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے، اور وہ صاحب حکمت اور باخبر ہے۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ وہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا چیز داخل ہوتی ہے اور کیا چیز باہر نکلتی ہے، اور آسمان سے کیا کچھ نازل ہوتا ہے اور کس چیز کو بلندی ملتی ہے، اور وہ شفقت کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم وہ تم تک ضرور آئے گی۔ وہ عالم الغیب ہے، آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی ذرے سے چھوٹی اور بڑی چیز ایسی ہے جو کتاب مبین میں درج نہ ہو۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، انہی لوگوں کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں ہمیں عاجز کرنے کی سعی کی، ان کے لیے دردناک سزا کا عذاب معین ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور جنہیں دولت علم سے مالا مال کیا گیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور غالب اور قابل حمد خدا کے راستے کی جانب ہدایت کرنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا بتائیں جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا تو اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ اس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین کی طرف نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے احاطہ کیے ہوئے ہے؟
ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت عطا کی۔ اے پہاڑوں، تم ان کے ساتھ تسبیح پروردگار کیا کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ کہ تم زرہیں بناؤ اور ان کے حلقوں کو مناسب طور سے رکھو، اور تم لوگ عمل صالح بجا لاؤ، بے تحقیق میں تمہارے عمل پر نگران ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اس کی صبح کی رفتار 1 مہینے کی مسافت کی تھی، اور شام کی رفتار بھی 1 مہینے کی مسافت جتنی تھی، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنوں میں ایسے افراد ان کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ وہ جنات سلیمان کے لیے ان کی خواہش کے مطابق اونچی عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے لگن جیسے حوض اور زمین میں گڑی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ اے آل داؤد، تم فریضہ شکر بجا لاؤ، میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو جنات کو ان کی موت کی اطلاع کسی نے نہ دی سوائے زمین پر چلنے والی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ جب سلیمان زمین پر گرے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ باشندگان سبا کے لیے ان کے اپنے جائے قرار میں ہی ایک نشانی موجود تھی، 2 باغات دائیں اور بائیں۔ تم اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ مگر انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان کی جانب عرم کے بند کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے 2 باغات کو تبدیل کر دیا، ایسے 2 باغوں میں جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي
إلا الكفور. یہ ہم نے ان کے ناشکرے پن کی سزا دی ہے، اور ناشکرے انسان کے سوا یہ بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں ایک اندازے کے مطابق مسافت سفر رکھ دی تھی۔ تم ان میں راتیں اور دن نہایت محفوظ طریقے سے سیر و سیاحت کرتے ہوئے گزارو۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں طویل بنا دے۔ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا تو پھر ہم نے انہیں داستان بنا کر رکھ دیا اور انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یقیناً اس میں ہر صابر اور شاکر کے لیے ان گنت نشانیاں موجود ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان بالکل سچ پایا، انہوں نے ابلیس کی پیروی کی سوائے مومنین کے ایک فریق کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون آخرت کی طرف سے شک میں مبتلا ہے، اور آپ کا رب ہر شے کا نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ اے نبی فرما دیجئے اے مشرکو تم اپنے معبود کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی شے کے مالک نہیں ہے، اور وہ ان کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اللہ کے حضور صرف اسی کی شفاعت منفعت بخش ہوگی، اللہ جسے اجازت مرحمت فرمائے گا، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے دریافت کریں گے تمہارے رب نے کیا کہا، وہ جواب دیں گے کہ جواب برحق ملا ہے اور وہ علی و کبیر ہے۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ، اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے ایک ہی یا ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہے۔ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ ان سے کہیے جو قصور ہم نے کیا ہو تم سے اس کی کوئی باز پرس نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی
ہم سے نہیں ہوگی۔ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ کر دے گا، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم۔ ان سے کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اللہ سے بطور شرک ملحق کر دیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بس وہی اللہ ہے جو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہو چکا ہے، نہ تو تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکو گے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اور کافروں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے کی ہیں۔ اے نبی، کاش آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کیا کرتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً مومن ہوتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمین۔ متکبرین، تکبر کرنے والے، مستضعفین، کمزور بنائے لوگ سے کہیں گے جب ہدایت آئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں ہدایت قبول کرنے سے روکا تھا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کی ذات میں شریک ٹھہرائیں۔ وہ دل میں شرمندگی کو پوشیدہ رکھیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور ہم کفر کرنے والوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وما
أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں ڈرانے والے رسول کو بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا تمہیں جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اموال اور اولاد کی کثرت ہے، ہم پر عذاب نازل نہیں کیا جائے گا۔ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے نبی فرما دیجئے بے شک میرا رب جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے ناآشنا ہے۔ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ یہ تمہارے اموال اور اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتے ہیں، ہاں مگر مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح بجا لایا، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ان کے عمل سے دگنی جزا دی جائے گی، اور وہ لوگ بلند و بالا عمارتوں میں امن سے رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ اور جو لوگ ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی صحیح کر رہے ہیں انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ قل ان ربی يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے، اور جب تم کوئی چیز خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کا عوض دے دیتا ہے اور وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے دریافت کرے گا کیا یہ لوگ صرف تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ تو وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک و پاکیزہ ہے، ان کے سوا تو ہی ہمارا کارساز ہے، بلکہ وہ لوگ تو جنوں کی پرستش کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثریت جنوں پر ایمان رکھتی تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ چنانچہ کہا جائے گا آج تم میں سے
کوئی کسی دوسرے کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے تمہارے آباء و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گڑا ہوا، اور جب کافروں کے سامنے حق آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ۔ حالانکہ نہ ہم نے انہیں ایسی کتابیں دی تھیں جنہیں وہ پڑھا کرتے ہوں، اور نہ ہی ان کی طرف آپ سے پہلے ہم نے کسی نذیر ڈرانے والے کو بھیجا تھا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ اے نبی، ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر تم غور و فکر کرو، تم جان لوگے کہ تمہارے ساتھی نبی میں کوئی دیوانگی نہیں ہے، وہ تو سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میں نے تم سے اگر کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر تو خدا کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب حق بات کا القاء کرتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا اور نہ ہی دوبارہ ابھرے گا۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ کہہ دیجئے کہ تمہارے خیال میں اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بلا شبہ اس بہکنے کا وبال مجھی پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنیاد پر ہوں جو میرا رب مجھ پر نازل کرتا ہے، بے شک وہ سننے والا
اور بہت قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ کاش آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو وہ بھاگ کر بھی بچ نہ سکیں گے اور وہ قریب ہی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لے آئے، اور جو ان کی دسترس سے دور جا چکا ہو وہ کہاں ہاتھ آ سکتا ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اس سے پہلے وہ دنیا میں اس کے منکر تھے اور دور سے ہی اندھا دھند تیر پھینک رہے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ اس وقت ان کے اور ان کی چاہتوں کے مابین پردہ حائل کر دیا جائے گا، جیسا کہ اس سے پیشتر ان کے ہم نواؤں کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے مضطرب کر دینے والے شک میں مبتلا تھے۔